صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام جہاد اور ہم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنید فرید، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہایت ہی خوبصورت اور منفرد آواز کے مالک ثناخوان مصطفیٰ محمد کلیم۔ ناظرین، پروگرام اسلام جہاد اور ہم کی اس دوسری قسط میں ہم بات کریں گے کہ کیا اسلام قلم سے پھیلا یا تلوار سے۔ یہ بہت ہی زیادہ ڈسکس کیا جانے والا موضوع ہے، جو کہ آپ کو ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ نہیں ملتا، اور یہ ٹاپک یا ہم اسپیسیفکلی بات کریں جہاد کی تو صرف کتابوں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ ناظرین، ہم بات کریں گے ہمارے علماء حضرات کی، جو کہ مین اسٹریم ٹی وی چینلز پر بیٹھتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، رمضان شریف کے علاوہ سال کے باقی ماندہ ایام میں بھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جہاد ان علماء کرام کی طرف سے جہاد پر گفتگو نہیں ملتی، اور جہاد کا ٹاپک مین اسٹریم ٹی وی چینلز پہ کیوں نہیں ڈسکس کیا جاتا؟ اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور بخوبی کر سکتے ہیں کہ یہی علماء حضرات جو کہ آپ کو مختلف ٹی وی چینلز پہ نظر آتے ہیں، یہ یورپ میں جا کے، امریکہ میں جا کے اور مغربی دنیا میں جا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسلام کو بخوبی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ان کے مدارس ہیں، وہاں پر ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور بقول ان کے کہ وہ اسلام کی بہت زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں اور اسلام کو مغربی دنیا میں بھی پھیلا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ان کا دعویٰ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ کیا وہ مغربی دنیا، جس میں امریکہ شامل ہے، جس میں یورپ شامل ہے، اس بات کی اجازت دیں گے کہ ان کی سرزمین پہ جا کے اسلام بطور نظام پھیلے؟ وہ امریکہ، وہ یورپ اور وہ نیٹو افواج جو کہ ایک جگہ سے چلتی ہیں اور کسی دوسری فارن کنٹری جیسا کہ افغانستان، جیسا کہ شام، جیسا کہ مصر، جیسا کہ عراق، ان کنٹریز میں آ کے انویڈ کرتی ہیں اور وہاں پر آ کے اسلامی نظام کو متاثر کرتی ہیں اور اسلامی نظام کو سمیٹنے کی ایک کوشش کرتی ہیں۔ کیا ہم سب کو پتہ نہیں ہے کہ امریکہ جو کہ نیٹو افواج کے ساتھ افغانستان میں آیا، کس غرض سے آیا؟ چونکہ وہاں پہ اسلام ایک پوری قوت کے ساتھ پھیل رہا تھا، طالبان اقتدار میں آ چکے تھے اور اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا، اور اسلام بطور نظام ترویج پا رہا تھا۔ تو یہ بات ڈیفینیٹلی امریکہ کو اچھی نہیں لگی، مغربی دنیا کو اچھی نہیں لگی، اور ان سب نے مل کے ہماری ہی مدد سے افغانستان پر حملہ کیا اور اسلامی نظام کو وہاں سے رخصت کیا۔ اور جیسا کہ پوری دنیا میں ہم سب کو پتہ ہے، اس وقت کیپٹلزم عروج پہ ہے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے کیپٹلزم کو نافذ کیا۔ ناظرین، آج کل اس دنیا میں جتنی تگ و دو کی جا رہی ہے اور جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے دنیا میں، آپس میں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ نظام کی جنگ ہے۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے، روس جس کا ایک اپنا نظام ہے کمیونزم، وہ اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے، کیپٹلزم ہم پہ نافذ ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اسلامزم کی، تو اسلامزم کو ہماری صفوں سے ختم کر دیا گیا ہے، اور اسلامزم بطور نظام کے یا اسلام بطور نظام کے آج کل مغلوب ہے۔ تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ جو علماء حضرات ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں اور بیسیکلی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو پھیلا رہے ہیں، مغربی دنیا میں اس کی ترویج کر رہے ہیں، اور اسلام کا سبق جو ہے
وہ ہم مغربی دنیا بشمول امریکہ اور دوسرے کنٹریز میں دے رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ جس کو یہ نہیں باتا کہ وہ کسی دوسرے کنٹری میں اسلام کو نافذ ہوتا ہوا دیکھے، اسلام کو بطور نظام نافذ ہوتا ہوا دیکھے، تو اپنی سرزمین پر اسلام کو بطور نظام کیسے عروج پاتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ تو ناظرین، اس بات کا اندازہ ہم اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ بے شک ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں، لیکن اسلام کو صرف عبادت تک محدود کر رہے ہیں، اسلام کو بطور مذہب پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ جو اسلام کا نظام ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک دین ہے، اس کو کوئی ملک، کوئی مغربی ملک بشمول امریکہ کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ ان کی سرزمین پہ اسلام بطور ایک نظام کے پھیلے؟ تو یہ علماء حضرات ادھر ہمارے مین سٹریم ٹی وی چینلز پہ آ کے اور ان کی سرزمین پہ جو اسلام کی ترویج کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی اسلام کو مذہب تک محدود کر رہے ہیں اور اسلام کو صرف ایک عبادت کا دین بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام ایک نظام کا نام ہے، اسلام کا اپنا معاشی نظام ہے، اسلام کا اپنا عدالتی نظام ہے، اسلام کا اپنا معاشرتی نظام ہے، اسلام کے اپنا فوجی نظام ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو جب ہم بات کریں گے اسلام کو نافذ کرنے کی بطور اسلام، تو وہ کمپٹیشن میں آتا ہے مغربی نظام جو کہ کیپٹلزم ہے، کمیونزم ہے، یا دوسرے ازمز ہیں، دوسرے نظام ہیں، ان کے کمپٹیشن میں آتا ہے جو کہ ویسٹرن کنٹریز، یورپ، امریکہ، کسی کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اسلام بطور نظام کے طور پہ سامنے آئے یا اس کی تعلیمات دی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں اسلام بطور نظام نافذ ہوا، وہاں امریکہ اور اس کے اتحادی نیٹو افواج وہاں گئے اور انہوں نے وہاں پہ اسلام بطور نظام اس کا خاتمہ کیا۔ تو یہ جو علماء حضرات ہیں، ان کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے اپنے دور میں فرما دیا تھا کہ جو ایسے شیخ حضرات ہیں، ایسے علماء حضرات ہیں جو کہ اسلام کو صرف مذہب کے طور پہ محدود کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کا جو نظام ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، چونکہ علامہ اقبال اپنے دور کے ایک مجدد تھے، انہیں آنے والے وقت کا بھی پتہ تھا، اور انہوں نے اپنے اس دور میں ایک نظم لکھی ایسے علماء حضرات کے حوالے سے کہ جو کہ کہتے ہیں کہ اسلام بالکل امن کا درس دیتا ہے، اسلام کی جو اسلام پھیلا وہ تلوار سے نہیں پھیلا، وہ اپنی تعلیمات سے پھیلا، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایک الگ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے۔ تو لیکن جو علماء حضرات اسلام کے پھیلاؤ میں جہاد کی نفی کرتے ہیں، تو علامہ اقبال ایسے علماء کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کہ اسلام کو صرف مذہب کے طور پہ محدود کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے نظام کو سبوتاژ کر رہے ہیں، حقیقتاً اسلام کے مخالف ہیں، وہ علماء ہیں یا علماء سو ہیں۔ اس کے حوالے سے علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے اپنی ایک نظم جہاد میں اس کی تشریح کی ہے۔ اور علامہ اقبال ان علماء حضرات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف اور صرف امن کا درس دیتا ہے، اور وہ حضرات جو کہ جہاد کی نفی کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی علامہ اقبال صاحب کی یہ نظم ایسے علماء حضرات کے لیے ہے، اور ہم بھی اس نظم کے آخر میں اندازہ لگائیں گے کہ ایسے علماء حضرات جن کو ہم روزانہ سنتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ امت کے واقعی علماء ہیں یا کہ علماء سو ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیے علامہ اقبال صاحب کی نظم جہاد۔ علامہ اقبال صاحب ایسے علماء حضرات کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ کہ یہ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں، یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ اب زمانہ جو ہے قلم کا ہے، امن کا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ اور شیخ صاحب تلوار کی نفی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب یہ زمانہ جہاد کا نہیں ہے، دنیا چینج ہو گئی ہے، دنیا کی ڈائمینشنز بدل گئی ہیں، اب ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، تجارت، یہ پرائورٹی ہے، جہاد اب ختم ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے
فرماتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ اور آگے خود ہی جواب دیتے ہیں کہ لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر۔ اور خود ہی جواباً یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں اب یہ شیخ صاحب کا واز نہیں چلے گا کہ اب جہاد کا جذبہ جو ہے ختم کرنے کے حوالے سے یہ جو واز کر رہے ہیں مسجد میں کہ اب امن ہے اور اسلام صرف امن سے پھیلا، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کو اسی وے میں رپلائی کریں جس طرح امریکہ، نیٹو افواج، مغربی دنیا، باقی ممالک مسلمانوں پہ آ کر تشدد کرتے ہیں، جیسا کہ افغانستان کو تباہ کیا، عراق، مصر، لبنان، برما اور بہت سے ممالک، اسلامی ممالک۔ تو بجائے اس کے کہ ان کو اسی وے میں علماء حضرات کی طرف سے میسیج دیا جائے، تو علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر۔ اور اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ تیگ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر۔ اب یہاں پہ علامہ اقبال صاحب اس ویسٹرن انویسٹمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے اسلامک کنٹریز میں کی، جذبہ جہاد کو ختم کرنے کی، جہاد کو نصاب سے ختم کرنے کی، ٹی وی چینلز پہ اپنے من پسند علماء بٹھائے، انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی کہ تیگ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، کہ اب مسلمان کے ہاتھ میں تلوار نہیں رہی، تیگ و تفنگ تلوار، کہ اب جو ہے مسلمان کے ہاتھ میں تلوار نہیں رہی، اور یہ سارا جو ہے ویسٹرن انویسٹمنٹ ہے۔ اب مسلمانوں کو جذبہ جہاد سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اب مسلمان بھی انہی کی زبان بولتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اسلام جو ہے، اور اسلام کا نام منسوب کر کے بولتے ہیں کہ اب تو ہم بہت امن والے ہیں، اور اسلام جو ہے جذبہ جہاد اس کا درس نہیں دیتا۔ تو تیگ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر۔ اور اگلے ہی شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر تلوار مسلمان کے ہاتھ میں ہو بھی تو دل جہاد کے جذبے سے خالی ہیں، دل ہے موت کی لذت سے بے خبر۔ ہم سب کو پتہ ہے امریکن ایڈ، امریکن ملٹری ایڈ ہماری افواج کے لیے، آپ نے سنا ہوگا ٹی وی چینلز پہ جب کبھی کبھی نیوز آتی ہے امریکہ کے ساتھ جب تعلق خراب ہوتے ہیں تو امریکہ کی طرف سے یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کی جو ملٹری ایڈ ہے ہم وہ بند کر دیں گے۔ تو امریکہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی ملٹری کو ایک اسپیشل جو ان کی پورے ممالک کے لیے ایڈ ہوتی ہے، تو پاکستان کی ملٹری کو دوسرے ممالک جو مسلم ممالک ہیں ان کی ملٹریز کو ایک ان کی ایڈ ہوتی ہے، ان کو وہ فراہم کرتا ہے، اور خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز یا ان کے جو الائز ہیں ان کو وہ جو امریکن ایڈ ہوتی ہے وہ فراہم کی جاتی ہے۔ تو انہیں پتہ ہے، انہوں نے خود تلوار دی ہوئی ہے ہمیں، ہماری افواج پاکستان یا باقی دوسرے ممالک جو اسلامی ممالک ہیں ان کی افواج، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس طاقت ہے، لیکن وہ جو آقا ہے اس وقت بنا بیٹھا مغربی دنیا جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہوں بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کہ ان کے پاس اب وہ جذبہ جہاد نہیں ہے، اگر ان کے پاس تلوار ہو بھی تو یہ ہمارے ہی مرید رہیں گے۔ اگلے شعر میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، یہ اگین شکوہ کرتے ہیں کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ علامہ اقبال صاحب اگین ہم جیسے عام مسلمانوں سے بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ایسے مسلمان حضرات جو کہ کافر کی موت سے بھی ڈر رہے ہوں کہ نہیں نہیں انسان تو انسان ہوتا ہے، کسی کا سر قلم نہیں کرنا چاہیے، یا کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی چاہیے، یا ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یا اسلام میں جس طرح سزائے موت کے حوالے سے کہ اسلام کیپٹل پنشمنٹ، جس طرح یورپ میں سزائے موت نہیں دی جاتی، تو کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف جو مسلمان ہیں آواز اٹھاتے ہیں کہ سزائے موت نہیں دی جانی چاہیے ان حضرات کو جو کہ واقعی سزائے موت کے مرتکب ہوتے ہیں، یا کہ ہم اگر اسپیشلی بات کریں کشمیر میں، اگر تو انڈین آرمی جو مسلمان ہیں ان پہ ظلم و بربریت کرتے رہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان رپلائی اگر کوئی مجاہد اٹھ کے ان کی فوج کے خلاف اپنی آزادی کی موومنٹ کو آگے لیتا ہوا بڑھے اور دو چار
یا زیادہ تعداد میں 40-50 یا اور زیادہ تعداد میں کفار کو واصل جہنم کرے تو بشمول ہم، بشمول ہمارا میڈیا اور بشمول پوری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا۔ ہم افغانستان کی بات کریں تو افغانستان میں امریکن افواج، اس کے الائز، نیٹو افواج اگر مسلمانوں پہ حملہ کریں، بچوں کو شہید کر دیں، مدرسے کے بچوں کو شہید کر دیں، تو ہم خاموش رہتے ہیں، اور جیسے ہی ان رپلائی ان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف سے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بہت غلط ہوا۔ تو اس حوالے سے اقبال صاحب کہتے ہیں کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر۔ علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں اس شیخ صاحب کو، ایسے علماء حضرات کو، کہ ان کو جا کے تعلیم دیں کہ ترک جہاد کی، کہ وہ جہاد ترک کر دیں، جو انہوں نے اپنی مومنٹس سٹارٹ کی ہوئی ہیں ان کو آپ جا کے تعلیم دیں، دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر، کہ دنیا کو جس سے خطرہ ہے۔ ایسی افواج، ایسا الائنس جنہوں نے پوری دنیا میں بربریت قائم کی ہوئی ہے۔ ہم دیکھ لیں، عراق کی مثال دیکھیں، شام، لبنان، برما اور افغانستان اور دوسرے کنٹریز جو کہ ایسے الائنس سے متاثر ہوئے، معذرت چاہتا ہوں، ایسے کنٹریز جو کہ ایسے الائنس سے متاثر ہوئے، ان کو تعلیم دینی چاہیے جا کے کہ اپنا جو یہ جہاد ہے سو کالڈ اور یہ جو اپنی موومنٹ ہے ان کو جا کے یہ تعلیم دینی چاہیے کہ اس کو بند کریں۔ تو یہ علامہ اقبال صاحب کا جواب ایسے علماء حضرات کے لیے اور ایسے شیخ صاحبان کے لیے کہ یہ ترک جہاد کی تعلیم آپ ان کو جا کے دیں، مسلمانوں کو نہ دیں جو کہ آلریڈی اپنا جذبہ جہاد ترک کیے بیٹھے ہیں۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ باطل کے بال و فر کی حفاظت کے واسطے، باطل کے بال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ ذرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا جو باطلانہ نظام ہے جو کہ کیپٹلزم ہے، اس کی حفاظت کے لیے یورپ ذرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ یورپ نے کیا کیا نہیں کیا، ہر جگہ پہ جنگ کی انہوں نے، ہر جگہ پہ جا کے ظلم و بربریت کی انتہا کی، تو وہ ذرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر، پورا لپٹ گیا وہ، اور اتنی زیادہ انہوں نے ظلم و بربریت کی مختلف کنٹریز میں کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، مگر بھی دنیا نے اس قدر سفاکیت کی انتہا کر دی۔ تو یہ تھا پیغام اقبال کا یورپین کنٹریز کی سفاکیت کے حوالے سے۔ اگلا شعر جو ان کا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ شیخ صاحب کو اگین مخاطب کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ اب وہ اس شیخ صاحب کو، ایسے علماء حضرات صاحب کو مخاطب کر کے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر مشرق میں آپ اس کو جنگ کہتے ہیں اور اس جنگ کو شر کہتے ہیں، یہ جو آزادی کی جنگ مسلمان اگر کوئی لڑے اس کو آپ شر کہتے ہیں، تو اگر مشرق میں یہ جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ اپنی نظم جہاد کے اگلے شعر اور آخری شعر میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ اسی شعر میں ہی ہے کہ حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر۔ کہ اسلام کا تو آپ محاسبہ کرتے ہیں، اسلام کا تو آپ محاسبہ کرتے ہیں اور یورپ سے درگزر کرتے ہیں۔ اسلام میں اگر کوئی اسلام کی نظام کی بات اٹھائے تو آپ ان پہ شفاق ہونے کے اور سخت گیر ہونے کے القابات سے ان کو نوازتے ہیں، اور یورپ کی آواز کو آپ بخوبی نبھاتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن ادھر کرتے ہیں ہمارے معاشروں میں۔ فار ایگزامپل عورت مارچ کی اگر بات کریں تو اس کو تو پوری پذیرائی ملتی ہے ہمارے میڈیا پہ، اس کی کوریج بھی ہوتی ہے، سیکیورٹی دی جاتی ہے ہماری طرف سے، علماء حضرات کی طرف سے جو کہ سو کالڈ
آزاد خیال ہیں، لبرل ہیں، ایسے علماء حضرات کی طرف سے بھی ان کے خلاف کوئی موقف سامنے نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان واقعی حقیقتاً اسلام کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے اگر میدان میں آتا ہے تو ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، ان کا راستہ روکا جاتا ہے، ان کے رہنماؤں کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ریسنٹلی تحریک لبیک پاکستان کی مثال آپ کے سامنے کہ جب انہوں نے آواز اٹھائی ناموس رسالت پر تو کس طرح ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ تو یہ تھی علامہ اقبال کی نظم اسلام، جہاد اور ہم کے پلیٹ فارم سے آپ کو پیش کی گئی۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ کیا اسلام تلوار سے پھیلا یا قلم سے، آپ علامہ اقبال کی اس نظم سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور کس طرح علامہ اقبال نے ویسٹرن انویسٹمنٹ کا ذکر کیا جو کہ انہوں نے ہمارے علماء حضرات پہ کی ہے کہ جہاد کے لفظ کو آپ نے آگے نہیں آنے دینا، اور کس طرح آپ نے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہے۔ پہلے جذبہ جہاد کو ختم کیا گیا، اوپنلی گفتگو نہیں ہم کر سکتے تھے، اب جہاد کو صرف کتابوں تک محدود کر دیا گیا ہے جو کہ ہمارا نصاب ہے، اور ابھی یہی کوششیں جاری ہیں کہ ان ٹاپکس کو ہمارے نصاب سے بھی خارج کیا جا سکے، اور یوں ہم جہاد کے نام سے بھی محروم ہو جائیں۔ تو ناظرین، اس سیگمنٹ سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور جب ہم واپس آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ میں ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد کلیم صاحب کی آواز میں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس نعتیہ سیگمنٹ میں جو ہم کلام پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ایک فارسی کلام ہے، اور اس کے رائٹر ہیں جناب مولانا عبدالرحمن جامی، اور بہت ہی خوبصورت نعتیہ اشعار جو انہوں نے لکھے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، کہ اے صبح کی ٹھنڈی ہوا جب آپ کا بطحا کی جانب سے گزر ہو، روضہ رسول کی جانب سے گزر ہو، تو ز احوالم محمد را خبر کن، میرے حال و حوال کی خبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، اور توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، زروئے لطف سوئے من نظر کن، کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی اس عالم کے سردار ہیں، اس عالم کے سلطان ہیں، زروئے لطف سوئے من نظر کن، اپنے لطف کی ایک نگاہ مجھ پہ بھی کر دیجئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ببری جان مشتاقم در آنجا، ببری جان مشتاقم در آنجا، فدائے روضائے خیر البشر کن، کہ یہ میری جو جان ہے اس کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ فدائے روضائے خیر البشر کن، کہ روضہ رسول پہ، خیر البشر کے روضہ پہ فدا ہو جائے۔ اور آخری جو شعر ہے اس میں یہ فرماتے ہیں کہ مشرف اگرچہ شد جامی ز لطفش، مشرف اگرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بارے دیگر کن، کہ اگرچہ اپنے آپ کا نام لے کے فرماتے ہیں عبدالرحمن جامی صاحب کے، مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا کرم بے شک بہت دفعہ ہوا ہے، لیکن خدایا این کرم بارے دیگر کن، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اے خدایا یہ بار بار کرم مجھ پہ ہوتا رہے، این کرم بارے دیگر کن۔ تو یہ نہایت ہی خوبصورت نعت پیش کرنے جا رہے ہیں محمد کلیم صاحب۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نسیمہ جانبے بطحا گزر کن زیہوالم محمد را خبر کن زیہوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا لطف سوئے من نظر کن لطف سوئے من نظر کن نسیمہ جانبے بطحا گزر کن ببری جان مشتاقم در آجا ببری جان مشتاقم جان مشتاقم در آجا فدائے روضہ خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن نسیمہ جانبے بطحا گزر کن مشرف گرچہ شد جامی ز لطف
نسیمہ جان بے بتہا گزر کن زیہوالم محمد را خبر کن اے باد صبا جو ہو در سے تیرا گزارا، کہنا میری جانب سے محمد کو خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ